کے بابرکت جلالی اور خلوص نام میں آپ کو پاسل ریاض برکت کا سلام۔ صبح کی تازگی اور قرآن کی خوشنودی آپ کی زندگیوں میں ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ عید قیامت المسیح پاسل ریاض برکت کی فیملی پرائز دی کنگ منسٹری کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ 5 اپریل عید قیامت المسیح کا جی اٹھنا۔ آج کلیسیا عالمگیر قیامت المسیح کی یادگار منا رہی ہے۔ قیامت سے مراد مسیح خداوند کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہے۔ یہ ان حقائق واقعات کا اعلان ہے جو دراصل واقع ہوئے۔ قیامت المسیح بائبل مقدس کی مرکزی اور نجات بخش تعلیم ہے۔ یہ کلیسیا عام کا ناقابل تردید واقعہ ہے۔ گویا مسیح کا زندہ ہونا بنیادی کڑی ہے اور باقی تمام تر مسائل اس سے متعلق ہیں۔ اور تیسرے دن پاک نوشتوں کے مطابق جی اٹھا، جبکہ رسولوں کے عقیدے میں درج ہے کہ تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور سب سے پہلے یہ خبر مسیحیت کی پہلی مبشرہ مریم مگدلینی کو ملی، پھر یہ پھیل گئی۔ صلیب سے اترتے وقت تصدیق کی گئی کہ وہ مر گیا ہے، پھر اسے دفن کیا گیا۔ یہ ناقابل تردید واقعات ہیں۔ ہر قدم کا تسلی کے لیے اٹھایا گیا کہ وہ عورتوں جو ایسٹر کی صبح کو بغیر طہارت قبر پر گئی، ان کو کہا گیا کہ تم زندوں کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ یسوع نے گناہ، قبر، موت اور شیطان اور عالم ارواح کی تمام طاقتوں پر فتح پائی۔ ظاہر کیا کہ میرے آگے دنیا کی کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی۔ اس جیسا نہ کوئی ہوا، نہ رہے ہے اور نہ ہی ہوگا۔ آج بھی وہ زندہ ہے اور زندہ تھا اور زندہ رہے گا۔ تیسرے دن زندہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کا زندہ ہونا تاریخی ہے اور اس کا تعین ہے۔ اور یسوع کی قیامت 35 ملاطیوس کے عہد میں 29 عیسوی کو ہوئی۔ صلیب پر مرنا، دفن کیا جانا ناقابل تردید حقیقتیں ہیں۔ کامل محبت کی زندگی میں متواتر بھلائی کر کے صلیب کے ظاہر اندر اور ہولناک واقعات کی بدولت اپنے آپ کو ظاہر کیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھ کر ثابت کیا کہ خدا کی زندگی کا انسانی پرتو ہے۔ یوسفس مورد 27 عیسوی میں پیدا ہوا اور اس نے کہا کہ یسوع نامی عاقل ہو کر گزرا ہے۔ حیران ہوں کہ اسے انسان کیسے مانوں۔ اس نے عجیب و غریب کام کیے اور مردے زندہ کیے۔ وہ ان لوگوں کا استاد رہا جو سچائی کو ڈھونڈتے رہے۔ یہودیوں کا قیامت کے متعلق نظریہ یہ تھا کہ آخری دنوں میں مسیح آئے گا اور وہی ان کو اہل روم کی غلامی سے آزاد کروائے گا۔ یسوع مسیح کی موت، مصلوبیت، خدمت، قیامت سب پرانے عہد نامے میں لکھا ہے۔ مسیح نے اماؤس کی سڑک پر سفر کرنے والے 2 شاگردوں سے کہا کہ دیکھو، لوکا 24:44 میں مسیح نے قبر سے متعلق اپنی منادی کے دوران خود کو یونا سے مشابہ کیا۔ شاگردوں نے زندہ مسیح کی منادی کی، مثلاً زبور 16:11 میں، کرنتھیوں 15:4 میں، پیدائش 3:15 میں، گنتی 21:9 میں، یوحنا 3:13 میں، استثنا 18:15 میں، یسایہ 9:1 میں، متی 4:15 میں، متی 28 میں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ یہاں نہیں، اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ اس کا خداوند کا جی اٹھنا ہماری امید بڑھاتا ہے، ایمان کو پکا کرتا ہے، گناہوں کی تصدیق کرتا ہے اور دنیا جہان کو دعوت دیتا ہے کنارہ بخش موت پر ایمان لائے، اپنے لیے نجات کا حصول کرے۔ یعنی مسیح کا جی اٹھنا دنیا کی نجات، شادمانی کا پیش خیمہ ہے۔ ایوب 14:14 میں سوال کیا گیا کہ اگر آدمی مر جائے تو کیا وہ پھر جی اٹھے گا؟ تو مسیح کا زندہ ہونا اس سوال کا بیان جواب ہے۔ اس طرح نہ صرف مسیح کو زندہ پیش کرتا ہے
بلکہ فتح مند کے طور پر پیش بھی کرتا ہے۔ ایسٹر نہ صرف زندگی سے خوف کو دور کرتا ہے بلکہ ایسٹر ہمیں پابند زندہ رہنے کی ضمانت دیتا ہے، بلکہ ایک فاتح کی حیثیت سے زندہ رہنے کی گارنٹی بھی دیتا ہے۔ ایسٹر شاگردوں کی شادمانی ہی نہیں بلکہ مشاہدہ بھی ہے۔ ایسٹر کا فائدہ نہ صرف اس جہاں میں ہے بلکہ آئندہ جہاں کے لیے بھی ہے۔ اگر مسیحیت میں صلیب کو ختم ہو جائے تو ہم اس کی بابت نہ سنتے، نہ کلوری کے سوا مسیحیت میں کچھ نہ پیش کر پاتے۔ کوئی چیز اتنی طاقتور نہیں کہ وہ مسیح کو قبر میں رکھ سکتی۔ قیامت المسیح کا پیغام یہ ہے کہ مسیح مر گیا، نہ صرف زندہ ہے بلکہ فتح مند بھی ہے، اور اس کی فتح مندی میں ہم شریک ہیں، کیونکہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ پاک کلام کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔